دوستو آج ہم آپ کو ایسے مسلم ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو دنیا کا واحد ایٹمی طاقت رکھنے والا اسلامک ملک ہے۔ ایسا ملک جو زراعت جیسی دولت سے مالا مال ہے، ایسا ملک جس کے پاس سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورتی موجود ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی۔ کیا پاکستان نے کبھی کسی ملک کو قرضہ دیا ہے؟ پاکستان کے خوبصورت مقامات کون سے ہیں؟ پاکستان کیا ہمیشہ سے مالی مشکلات کا شکار تھا؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے آج کی اس ویڈیو کے ذریعے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا آفیشل نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ پاکستان کا لفظ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، پاک اور ستان، یعنی پاک لوگوں کی زمین۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں پاکستان آزاد تو 1947 میں ہوا تھا، لیکن اس کا نام چودھری رحمت علی نے 1933 میں ہی تجویز کر دیا تھا۔ پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ اگر اس کے رقبے کی بات کریں تو پاکستان کا کل رقبہ 8,81,000 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 33ویں نمبر پر آتا ہے۔ پاکستان کے بارڈرز کی بات کریں تو مغرب میں ایران، شمال اور شمال مغرب میں افغانستان، شمال مشرق میں چائنا، جنوب اور جنوب مشرق میں انڈیا واقع ہے۔ اس کے علاوہ عربین سی بھی لگتا ہے۔ دوستو پاکستان کی آفیشل زبان اردو ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں پورے ملک میں صرف 8% اردو بولی جاتی ہے، جبکہ آدھے سے زیادہ ملک پنجابی زبان بولتا ہے۔ پاکستان جب آزاد ہوا تھا اس وقت پاکستان کی آبادی 3 کروڑ کے قریب تھی۔ 1990 سے 2009 کے درمیان پاکستان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ دوستو پاکستان میں مکمل مذہبی آزادی ہے۔ پاکستان میں 96% مسلم آباد ہیں، 2% ہندو، 1.2% کرسچن اور باقی دوسرے مذہبوں کے لوگ آباد ہیں۔ دوستو آپ نے کھیوڑا مائن کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ مائن سب سے پرانی اور دنیا کے دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ پاکستان دنیا کو نمک بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، فٹ بال میں بھی پاکستان ٹاپ رینکنگ میں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے فٹ بال ٹیم کی بات کر رہا ہوں، نہیں، ٹیم تو رینک میں نیپال سے بھی نیچے ہے۔ فٹ بال بنانے کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا بیسٹ فٹ بال تیار کرتا ہے، جس کو ہاتھ کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے۔ فٹ بال بنانے کی زیادہ تر فیکٹریاں سیالکوٹ میں موجود ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کا 80% فٹ بال پاکستان میں تیار کیا جاتا ہے۔ دوستو پاکستان میں تعلیم کی شرح 60% ہے، جو دنیا کے دوسرے ملکوں کی نسبت بہت کم ہے، کیونکہ ایجوکیشن ایسا شعبہ ہے جو ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو آپ نے اکثر پاکستان کی سڑکوں پر ٹرک دیکھے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ٹرک دنیا کے سب سے خوبصورت ٹرک مانے جاتے ہیں؟ اس پر کیے گئے نقش و نگار کو ٹرک آرٹ کہا جاتا ہے۔ ٹرک کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ دوستو دنیا کا سب سے لمبا پتھروں کی مدد سے بنایا گیا ہائی وے بھی پاکستان میں موجود ہے۔ اس ہائی وے کا نام دھک قراقرم ہائی وے ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہائی وے ہے، یہاں کے نظارے دیکھنے لائق ہیں۔ اس ہائی وے کے نظارے دیکھنے کے بعد شاید آپ سوئٹزرلینڈ کو بھی بھول جائیں گے۔ دوستو پاکستان میں خوبصورتی کی کمی نہیں، کمی صرف انفراسٹرکچر کی ہے، اچھے ہوٹلز کی ہے، جہاں دنیا کے دوسرے لوگ آ کر رہ سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے اونچی ATM مشین بھی پاکستان میں موجود ہے؟ اس مشین کی اونچائی 16,007 فٹ ہے۔ یہ نیشنل بینک آف پاکستان کا ATM ہے، جو پاکستان چائنا بارڈرز کے پاس لگایا گیا ہے، جسے سولر سسٹم اور ونڈ انرجی سے چلایا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے پرانی سیولائزیشن بھی پاکستان میں ہی موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ سیولائزیشن 7,000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس سسٹم کا ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس ہے۔ اس ایمبولینس سسٹم کو ایدی فاؤنڈیشن نے بنایا، جس کے پاس 1800 سے زیادہ ایمبولینس موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات زیادہ تر بہتر نہیں ہیں، لیکن کیا پاکستان کے حالات ہمیشہ سے ایسے تھے؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرانگی ہوگی کہ 1960 میں پاکستان نے جاپان کو قرضہ دیا تھا، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد جاپان مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ جاپان نے بہت سے ملکوں سے قرضہ لیا، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ دوستو اس کے علاوہ 1963 میں $50 ملین کا قرضہ پاکستان نے جرمنی کو بھی دیا۔ اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ ایوب خان تھے۔ آپ نے اکثر پاکستان سٹیل مل کا نام تو سنا ہوگا۔ اس کو 1970 میں سوویت یونین کی مدد سے تیار کیا گیا۔ 20ویں صدی کے آخر میں یہ ایشیا کی سب سے بڑی سٹیل مل بن چکی تھی، جس نے چائنا اور انڈیا اور جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ سٹیل مل ایک سال میں 1.1 ملین ٹن کی پروڈکشن کرتی تھی، لیکن 21ویں صدی کے شروع میں سٹیل مل کا زوال شروع ہوا، جو کہ کرپشن اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے یونٹس بند ہوتے گئے اور سٹیل مل نقصان میں جانا شروع ہوگی۔
اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زراعت جیسی نعمت سے بھی بہت زیادہ نوازا، لیکن اس ملک کے حکمران اور قوم نے اس نعمت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ 1947 سے 1960 کے دور میں پاکستان کی 3 سب سے اہم فصلیں تھیں: کپاس، چاول اور گندم، جو ملک کی ضروریات کو پورا کر رہی تھی، لیکن آنے والے وقت میں بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا، جس میں زراعت میں نئی ٹیکنالوجی کو لانا، آبپاشی کا نظام اور پانی کی کمی کو پورا کرنا تھا۔ 1960 میں انڈیا کے ساتھ معاہدہ ہوا، جسے سنتاس معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے سے کافی حد تک پانی کے مسئلے پر قابو پا لیا گیا اور نیا نہری نظام بنایا گیا، جس سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کے 1960 سے 1970 کے دور کو گرین ریولوشن کہا جاتا ہے۔ پاکستان دنیا میں کپاس پیدا کرنے والا نمایاں ملک بن گیا اور یہاں تک کہ دنیا کو فصلوں کے بیچ بیچنا شروع کر دیے۔ 1980 سے 1990 کا وہ دور تھا جب پاکستان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا، لیکن زراعت میں اضافہ اس رفتار سے نہ ہوا۔ دنیا اس وقت ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا شروع کر چکی تھی، لیکن پاکستان میں زراعت میں ابھی تک پرانا سسٹم ہی چل رہا تھا۔ دنیا میں ایگریکلچر کی یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹر بھی بن رہے تھے، لیکن ہم نے زراعت کی تعلیم اور ریسرچ سینٹر پر توجہ نہ دی۔ سال 2002 کے بعد پاکستان کو اپنی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باہر سے گندم امپورٹ کرنا شروع کر دی۔ ایسا ملک جو دنیا کو زراعت ایکسپورٹ کرتا تھا، دنیا کو قرضہ دیتا تھا، آج کرپشن اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان حالات تک پہنچ گیا۔ پاکستان کا دارالحکومت 1959 تک کراچی تھا۔ کچھ عرصے کے بعد راولپنڈی کو دارالحکومت بنا دیا گیا۔ اس کے بعد 14 اگست 1967 کو اسلام آباد کو دارالحکومت بنا دیا گیا، جو نہایت خوبصورت شہر ہے۔ اس کا موسم سارا سال خوشگوار رہتا ہے۔ اگر فوج کی بات کریں تو دنیا میں اس کا رینک 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ بلوچستان پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں سونا، تانبا، کرومائٹ، آئرن اور زنک کے ذخائر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑے قدرتی ذخائر نیچرل گیس سے بھی مالا مال ہے، جو ملک کی انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوستو، اگر ہم گرینائٹ کی بات کریں تو گرینائٹ دنیا کے مہنگے ترین پتھروں میں آتا ہے اور وہ بھی اس علاقے میں موجود ہے، لیکن ان قدرتی وسائل کا فائدہ ابھی تک پاکستان نے نہیں اٹھایا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بلوچستان کے حالات کو ٹھیک ہونا دیکھنا نہیں چاہتی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر پاکستان ان وسائل کا ٹھیک سے استعمال کرے تو دنیا کے امیر ترین ملکوں میں آ سکتا ہے؟ زراعت اور معدنیات کے وسائل کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ سے بھی نوازا ہے، جسے پاکستان نے ابھی تک استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ بندرگاہ جغرافیائی لحاظ سے اہم ترین جگہ ہے، جہاں سے تیل کے تجارت کے جہاز سب سے زیادہ گزرتے ہیں۔ یہ پورے ایشیا کو تجارت کے لحاظ سے آپس میں ملانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس بندرگاہ کا نام گوادر بندرگاہ ہے۔ اسی وجہ سے چائنا نے پاکستان کے ساتھ سی پیک بھی شروع کیا، جس سے چائنا یورپ کی منڈیوں تک آسانی تک پہنچ سکتا ہے، لیکن سیاسی اور معاشی بحران کی وجہ سے پاکستان ابھی تک اس بندرگاہ کا استعمال نہیں کر سکا۔ گوادر پورٹ عمان کا حصہ بھی تھا، جو پاکستان نے 8 ستمبر 1958 کو عمان سے خریدا تھا، اور یہ آج پاکستان کا حصہ بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن حکمرانوں اور عوام نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایماندار حکمران عطا فرمائے اور قوم میں بھی ایمانداری کا جذبہ پیدا کرے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انٹرسٹنگ ویڈیو۔ چلیں ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔